بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل اسلم بھوتانی صاحب جو اتحادی ہیں موجودہ حکومت کے یا پارٹ ہیں اس حکومت کا، اور یہ حکومت جس طرح بنی آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اتحادی روٹ کر یا جیسے بھی وہ ٹوٹ کر آئے اور روٹ کے آئے بیسیکلی تو، اور پھر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور کامیاب ہو گئی، اور نتیجے میں جو حکومت بنی ہے وہ مخلوط حکومت ہے. اور کل اسلم بھوتانی صاحب نے ان کے اس حکومت کا کچا چٹھا کہنا چاہیے یا کلئی کہنا چاہیے، یا کہ اس حکومت کی جو اصل اس کی جو اوقات، لفظ زیادہ سخت ہو جائے گا. میں نے پہلے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا اسلم بھوتانی صاحب کے معاملے کے اوپر، جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں ہمارے جناب بیٹر پاکستان والے جو ہیں احسن اقبال صاحب ان کے اوپر، اور اسمبلی کے فلور میں کھڑے ہو کے کیے تھے. تو میں تھوڑا سا، وہ لوگوں نے کہا ہے کہ جی کہ آپ صحافی ہیں، آپ کو یہ زبان زیب نہیں دیتی. میں تسلیم کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، لیکن زبان صحافی کی تھی لیکن دکھ ایک انسان کا تھا. تو اسلم بھوتانی صاحب نے جو والی بات کہی کہ جی کہ پہلے میں نے آصف علی زرداری صاحب سے کہا، پھر میں نے وزیر اعظم سے کہا، پھر میں نے احسن اقبال صاحب سے کہا کہ جی ہمیں ترقیاتی فنڈ دیں، تو وہ نہیں مان رہے تھے، انہوں نے وزیر اعظم کی بات نہیں مانی. تو پھر میں نے جو ہمیں فون کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ کسی سیکٹر کمانڈر کی بات کر رہے ہیں، ISI کا ذکر ہے، ان کو فون کیا، ان سے بات کی. انہوں نے فون کیا احسن اقبال صاحب کو، تو احسن اقبال صاحب نے فٹافٹ وہ دے دیا. تو یہ مطلب یہ اصل جو ہے اس حکومت کی جو اسٹرینتھ ہے. پھر وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، جو آج شیخ رشید صاحب نے لاہور میں کہا، وہ باتیں پھر ساری اس کا مطلب ہے کہ سچ ہیں. اور پھر مطلب جو شیخ رشید صاحب نے آج پریس کانفرنس میں لاہور میں ایک بات بڑی زبردست کی ہے. میں شیخ رشید صاحب کا جتنا معترف ہوں اس کو آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے. انہوں نے 3-4 بڑی باتیں کی ہیں جو ہمیں جن پر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ایک بات انہوں نے کہی کہ جی کہ میں جب کہا کرتا تھا کہ نون میں سے شین نکلے گی تو آپ لوگ میرا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اب یہ شین نکل آئی ہے نون میں سے. یہ گورنمنٹ جو ہے یہ نون کی نہیں، یہ شین کی ہے. انہوں نے اس کی مثال دی. ایک تو انہوں نے بھوتانی صاحب والا تذکرہ کیا باقاعدہ کہ جی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے وزیر اعظم کی بات نہیں مانی، جو منسٹر صاحب ہیں احسن اقبال صاحب. میں نے ایک جن کی وہ انہوں نے تو خیر نام نہیں لیا، تو میں نے یعنی اسلم بھوتانی صاحب نے پھر ان کو کال کی، پھر ان کے حکم کے اوپر ان کو فنڈز ملے اسلم بھوتانی صاحب کو. ایک انہوں نے یہ مثال دی ہے کہ یہ شین کی حکومت ہے، اور دوسری مثال انہوں نے دی یہ کہ جی یہ تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے نون لیگ کے لیے، نواز شریف کے لیے ماریں کھائیں، ان کو تو ٹکٹ ہی نہیں ملا. انہوں نے تیسری سب سے اہم بات یہ والی کہی کہ شہباز شریف صاحب نے آ کے تو پاکستان کی بیوروکریسی کو بھی ماتحت کر دیا ہے. ایجنسیوں کے، ایجنسی کون سی؟ 2 ایجنسی ہیں. پہلے انہوں نے اختیارات دیے تھے کہ سول جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر جو تقرریاں ہوں گی، تبادلے ہوں گے، اپوائنٹمنٹس ہوں گی، وہ جو ویٹنگ اسکریننگ جو کہہ لیں کہ جو اختیار ہے وہ ISI کے پاس ہوگا. تنقید ہوئی. ساتھ میں انہوں نے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی کہ مطلب منہ دکھانے کے لیے یا گونگلوں سے مٹی جھاڑنے کے لیے انہوں نے IB کو یہ والا اختیار دے دیا. تو اب معاملہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب کے یہ ساری کی ساری جو اس وقت شہباز شریف صاحب کی موومنٹ ہے یہ بیسیکلی ایجنسیوں کی حکومت ہے. وہ سادہ سی یہ بات کر گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی کر گئے. اور پھر ان کے مخاطب جو ہیں وہ ایجنسیاں ہی تھیں، پاکستان کی فوج تھی. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، اور جب میں تمام لوگوں سے کا ذکر کرتا ہوں تو پھر وہ سادہ سی بات ہے کہ میں طاقتور لوگوں کی بھی بات کرتا ہوں، ایجنسیوں کی بھی بات کرتا ہوں، اداروں کی بھی بات کرتا ہوں کہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. مطلب آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہو جاتی ہیں. تو اس کو سوچ لیں، دیکھ لیں ایک دفعہ کہ آپ نے جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ بس یہی ہے کہ آپ دوبارہ انتخابات کروا دیں، اسی میں سب کی بھلائی ہے. پھر وہ قوم کو تنبیہ کر رہے تھے کہ جی کہ اگر کوئی حادثہ کہیں پر ہو گیا تو پھر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ جناب جھاڑو پھر جائے گا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب کو سامراجی قوتوں کے کہنے پہ فارغ کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی، چونکہ وہ کہتے ہیں
کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ پاکستان کی فوج کے کہنے کے اوپر آئی ہے، پاکستان کی فوج لے کے آئی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سامراجی طاقتوں کے کہنے پر لے کے آئی ہے، اور اسی کو وہ غلطی کہتے ہیں۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں کیا مہنگائی ختم ہوگی، کیا یہ جو ترقی پذیر ممالک کی کانفرنس تھی ادھر جو چین وغیرہ، جو جہاں پر چین ہے، مطلب انڈیا بھی ہے اور بھی رشیا بھی ہے اس کانفرنس میں، تو وہاں پر یہ کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ان کو بلایا نہیں گیا، تو یہ بھی ایک ناکامی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سے بیسیکلی غلطی ہوئی ہے جو آپ نے سامراجی طاقتوں کے کہنے کے اوپر ان کو کیا ہے۔ تو پھر ان سے پوچھا کہ جی کہ آپ یہ بتائیں کہ مطلب ان کو لایا کیوں گیا ہے ان کو، شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو؟ تو انہوں نے پھر طنزاً کہا کہ جی کیونکہ یہ زیادہ جوتے اچھے پالش کرتا ہے، یہ تھوک لگا کے بھی پالش کرتا ہے۔ تو بڑی وہ ان کی جو گفتگو تھی، وہ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں بھی ان کا جو لب و لہجہ ہوتا ہے وہ قابل شرم ہوتا ہے۔ وہ نہیں، ایک شریف آدمی کو اس طرح کی زبان اور بیان اس کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کا ہوتا ہے۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پوائنٹ انہوں نے بتائے ہیں کہ جی نون میں سے شین نکلنا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ لگ تو یہی رہا ہے جو انہوں نے مثالیں دی ہیں، اور پھر جو رہتی سہتی کسر جو ہے، رہی صحیح کسر جو ہے، وہ احسن اقبال صاحب نے نکال دی ہے۔ ایک ہیں آپ وزیر، ہیں آپ پلاننگ کمیشن کے وہ پتہ نہیں کیا، تو آپ ایک سیکٹر کمانڈر، پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ادھر کوئی میجر جو باہر بیٹھ کے جو اس وقت تقریریں کر رہا ہے، مطلب پروپیگنڈا کر رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ بیٹھ کے وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جی پنجاب کا جو سیکٹر کمانڈر ہے وہ زرداری صاحب کو بلا کے بریفنگ دیتا ہے، یا زرداری صاحب بلا کے اس سے بریفنگ لیتے ہیں، وہ الیکشن یہ ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے کہ جی کہ اکتوبر تک الیکشن ہو جانے ہیں۔ اچھا، میں اس پر میری رائے تھوڑی سی مختلف ہے کہ اکتوبر تک جو ہے وہ تیزی آنی ہے ان سارے معاملات میں، لیکن دیکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس قیمت پر آنی ہے تیزی، یا پھر جو شہباز شریف صاحب جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہاں سے بات چلی تھی اور کہاں پہ آ کے رکی ہے بات۔ ووٹ کو عزت دینے سے بات چلی تھی، اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب نے چلائی تھی، لیکن مجھے وہ بات یا تو پھر یہ ویسے تو اگر تھوڑا سا نیوٹرل ہو کے جائزہ لینا اس بات کا، پاکستان کی ہسٹری دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی ہسٹری دیکھیں، تو یہ جو گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی سیاست ہے یہ دونوں بھائی کرتے آئے ہیں۔ آپ اگر یاد کریں تو 93 میں جب میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا والی تقریر کی تھی اسحاق ڈار صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب نے، تو وہاں پر بھی اس وقت بھی نواز شریف صاحب نے اس تقریر میں بتایا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کو، یعنی کہ شہباز شریف کو کہا کہ تم بھائی کو ذرا لات مارو اور تم سیاست میں آؤ، تم وزیر اعظم بنو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا جو فیورٹ پلیئر تھا وہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور لیکن وہ بھائی جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ بیٹسمین اور رائٹ ہینڈ بیٹسمین، گڈ کاپ بیڈ کاپ کر کے کھیلتے رہے اور کامیابی سے چلتے رہے۔ تو اب بھی بعض لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مجبور ہوں۔ ایک تو ان کی صحت اس کی اجازت نہیں دیتی، ان کی ایج زیادہ ہو چکی ہے، اور پھر جس طرح کے معاملات ہیں اس میں انہوں نے بہتر سمجھا ہو کہ شہباز شریف کو فرنٹ لائن پر لانا چاہیے، ان کی بات مان لینی چاہیے، کھیلنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اصل ایشو یہ ہے کہ وہ مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ان کا تجزیہ تھوڑا سا ایک تو بائسڈ ہوگا، پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے، کیونکہ ان کو حکومت میں سے نکالا گیا ہے، کیونکہ وہ نواز شریف کے مقابلے میں یا آصف علی زرداری کے مقابلے میں وہ جس ٹیم کا حصہ تھے، وہ ٹیم جو تھی وہ ڈریم ٹیم قرار دی گئی تھی، اور اگلے کوئی 2040 تک کے پلانز تھے ان کے، لیکن وہ خیر قسمت نے یاوری نہیں کی، اور باجوہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یو ٹرن لیا، اور مطلب یا کہہ لیں کہ انہوں نے تدبر سے کام لیا، ری تھنک کیا، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، تو پھر معاملات جو ہیں وہ دوسری شکل انہوں نے اختیار کی۔ تو یہ غصہ ان کا اپنی جگہ پر ہے، اور یہ غصہ ان کا عمران خان صاحب کا بھی اپنی جگہ پر ہے۔ میں جو شیخ رشید صاحب نے دوسری بڑی اہم بات کی ہے نا، وہ ہے کہ جی کہ انہوں نے سیاسی خودکشی کی ہے صرف اپنے کیس ختم کرنے کے لیے، اور یہ وائی بلاک کے 2 کوٹھیوں میں سارا ریکارڈ لے کے چلے گئے تھے، سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، پھر جان چھوٹی، اس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بات انہوں نے کہی کہ جی کہ جو میں آپ کو جس سے میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ پلیئر رہے ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ اب
کیا نام ہے جی، عمران خان صاحب، وہ دوبارہ ان کی جگہ لے سکیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا، اب اس کی گواہی وہ دے رہے ہیں، حالانکہ درمیان میں اور بھی ٹنیور آئے کہ پرویز مشرف صاحب نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تو میں اس پریس کانفرنس میں لاہور ہائی کورٹ میں موجود تھا. پریس کانفرنس نہیں کہنا چاہیے، وہ اس وقت صرف یہ پرنٹ میڈیا ہوتا تھا، ہم پرنٹ میڈیا میں تھے تب. تو جو بیگم کلثوم نواز مرحومہ ہیں، انہوں نے جو ہم سے گفتگو کی تھی اس پہ انہوں نے ذکر کیا تھا کہ شہباز شریف کے بڑے اچھے تعلقات ہیں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ. تو وہ اس میں ایک کاٹ تھی، ان کے گلہ تھا، شکوہ تھا، تکلیف تھی ان کی گفتگو میں، کیونکہ تب خبریں آئی تھیں کہ شہباز شریف جو ہیں ان کے پاکستان کی فوج اور پرویز مشرف کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو کوئی راستہ وہ نکال سکتے ہیں. لیکن نہیں نکلا، کیونکہ آپ جو ہیں وہ آپ کو جو آپ کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ آپ کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے کہ آپ نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں اور اس کی بات سے باہر نہیں جا سکتے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو مطلب کہہ لیں کہ اپنی پسند یا اسٹیبلشمنٹ کی پسند اپنی جگہ پر، لیکن بہت سارے معاملات طے پا کے نواز شریف صاحب سسٹم میں نہیں آئیں گے. کیونکہ آج پھر وہ کہہ رہے تھے اپنے شیخ رشید صاحب کے، جی نواز شریف کے پاس تو پاسپورٹ ہے، کیوں نہیں واپس آتے؟ اسحاق ڈار کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو وہ ہم پھر اگلے کسی ولاگ میں اس کا ذکر کریں گے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیوں لایا جا رہا ہے. تو وہ بیسیکلی ساری ان کی باتوں کا مقصد یہ تھا کہ شین کی حکومت ہے، نون کی نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک نواز شریف صاحب کی رضامندی سے ہے یہ والا معاملہ. یہ شہباز شریف صاحب نے ان کو ڈسیو نہیں کیا، نہ وہ کر سکتے ہیں، میں جہاں تک میری انفارمیشن ہے. لیکن وہ بادل نخواستہ نواز شریف صاحب کو ان کے اوپر عمل کرنا پڑا اس فارمولے کے اوپر، کیونکہ ادروائز گنجائش نہیں بن رہی تھی. پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھاری پڑ رہے تھے ہر کسی کے اوپر، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی اور کوئی چوائس نہیں تھی. تو میں اکتوبر تک نئے انتخابات، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عید سے 10 دن پہلے اور عید کے 10 دن بعد بڑے اہم اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے، ری تھنک کیا جا رہا ہے، غلطی ہوگی، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. فوج کے ساتھ عمران خان صاحب کا کوئی کھٹ پٹ معاملہ نہیں ہے، ہم نے فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کرنی، میرے فوج کے ساتھ تعلقات تھے، تعلقات ہیں، تعلقات رہیں گے. حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ترجمان نہیں ہے، لیکن وہ تو خیر وہ تو سب کو رکھتے ہیں اپنے ساتھ، اور شیخ رشید صاحب کو نہ لتھی کی ہے نہ چڑی کی. تو لہٰذا یہ جو میرج ہے یہ چلتی رہے گی، جو گیٹ نمبر 4 کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے نا شیخ رشید صاحب کا، یہ چلتا رہنا ہے. تو تمام تردیدوں کے باوجود پوائنٹ جو وہ ذکر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ ابھی بھی یعنی کہ میں انہی کے اوپر ان کو کنٹراڈکٹ کرنے جا رہا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے، تو نہیں ہوں گے. میں کس طرح کس بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو وہ کہتے ہیں جب میں اپنے دوستوں سے، یعنی کہ طاقتور لوگوں سے، فوج سے، متعلقہ افسروں سے ملنے جاتا تھا تو آگے شہباز شریف کی میٹنگ چل رہی ہوتی تھی اور مجھے باہر بیٹھ کے انتظار کرنا پڑتا تھا اور میٹنگز لمبی ہو جایا کرتی تھی. میں جا کے عمران خان صاحب کو بتایا کرتا تھا پوائنٹ شہباز شریف جو ہے وہ کوئی نہ کوئی گیم کر رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو عمران خان صاحب ہیں وہ کیا کرتے تھے، مانا نہیں کرتے تھے کہ اس کے اوپر بڑا ملبہ ہے اور وہ یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ والے، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ والے، وہ شاید خاقان عباسی کو تو کر لیں گے، شہباز شریف کو نہیں کریں گے. لیکن ہوا شہباز شریف واپس آئے کیونکہ ان کو ملبے والا ہی بندہ چاہیے. اب یہ پتہ نہیں وہ فوج کی تعریف کر رہے ہیں کہ جناب ان کی، پھر اسی سے انہوں نے جوڑا کہ کس طرح انہوں نے تمام اختیارات جو ہیں سول بیوروکریسی کے بھی وہ یا کہہ لیں کہ اس کے اوپر نگرانی جو ہے وہ آئی ایس آئی کی کر دی ہے. تو وہ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ جو کام عمران خان نہیں کر سکا تھا وہ آگے شہباز شریف صاحب نے کر دیا، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو اگر شہباز شریف صاحب ساری کام وہ کر رہے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال، پھر کوئی وجہ نہیں بنتی کہ پھر وہ انتخابات جو ہیں اس حکومت کو چلتا کر کے عمران خان صاحب کو لایا جائے کہ وہ آزمائیوں کو دوبارہ آزمایا جائے، کیونکہ یہ تجربہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بہت برا رہا ہے. اور جو آخری بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس کو ساتھ میں وہ ایک دھمکی بھی دے گئے ہیں عام انتخابات سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ جو یہ اگر ضمنی انتخابات ہو گئے تو اس میں اگر انہوں نے کھل کے کہا کہ میں پاکستان کے اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کی طرف، ایجنسیوں کی طرف تھا، طاقتوروں کی طرف تھا، تو وہ دھمکی تھی میرے خیال میں. تو وہ کہہ گئے کہ جی کہ میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ یہ پھر سب کو برابر موقع دیں یہ عام انتخابات میں، یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں.
اگر یہ پی ٹی آئی کو ہرایا گیا تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوجوانوں نے ماننا نہیں ہے، وہ پھر جو پولنگ اسٹیشن ہے ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ اب چھوڑیں گے نہیں سے کیا مراد ہے وہ آگے چل کے کلیئر کرتے ہیں۔ میں تو پہلے یہ سمجھا کہ شاید نوجوان جو ہیں پی ٹی آئی کے وہ پولنگ اسٹیشنوں کو الٹا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بکسے چوری نہیں کرنے دیں گے ہم۔ تو سر بکسے تو چوری آپ کے بھی جو دور میں جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہاں پر آپ ہی نے چوری کیے تھے ڈسکا میں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی فوج اور اس کے ترجمان جنرل بابر افتخار تو کھل کر یہ بیان کر چکے ہیں کہ ہم تو پچھلے 2-2.5 سال سے جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں اس میں ہمارے اگر آپ کو فٹ پرنٹس نظر آئے ہوں پاکستان کی فوج اور ایجنسیوں کے تو بتائیں۔ تو لہٰذا وہ یہ والے کام نہیں کرنا چاہتے۔ بیسکلی شیخ رشید صاحب کچھ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں اور کچھ باتیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ کون سی باتیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑا پالش کرتے ہیں، ٹھیک ٹھاک پالش کرتے ہیں، تھوک لگا کے چمکاتے ہیں بوٹوں کو، یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ چیری بلاسم کے بعد تھوک بھی لگاتے ہیں۔ عمران خان تو صرف چیری بلاسم کرتا تھا، یہ بعد میں تھوک بھی لگاتے ہیں اور پھر بڑے چمکدار کرتے ہیں پالش۔ تو اس کا انہوں نے 2 مثالیں دی کہ جی کہ ایک احسن اقبال صاحب کا حوالہ دیا کہ ایک سیکٹر کمانڈر کے کہنے کے اوپر کس طرح وہ لیٹ گئے، اور خود کہتے ہیں کہ شہباز شریف لیٹا ہوا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ان کے، پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے لیٹا ہوا ہے۔ اس نے پاکستان کی ایجنسیوں کو جو ویٹنگ کا جو اختیار دے دیا ہے، یعنی کہ ان کی حکومت قائم کر دی ہے۔ یہ کام تو عمران خان صاحب بھی نہیں کر سکے تھے۔ یہ میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں۔ تو یہ بات ان کی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو عمران خان سے زیادہ تابع دار اور زیادہ متبادل انہوں نے ثابت کرنا ہے، تو ہی آگے ان کا کام چلے گا یا معاملات آگے بڑھیں گے۔ اور جو ان کی بات درست نہیں لگ رہی وہ یہ ہے کہ اکتوبر میں انتخابات، میرا نہیں خیال کہ اکتوبر میں انتخابات جو ہیں وہ ہوں گے، کیونکہ انہی کے بقول کہ شہباز شریف صاحب زیادہ اچھی خدمت کر رہے ہیں، زیادہ اچھا لیٹے ہوئے ہیں، تو پھر عمران خان صاحب کو لانے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اگر بلیک میل کر کے رات دھمکا کے اسٹیبلشمنٹ کو وہ اپنا کوئی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی خواہش بھی ہو سکتی ہے اور ان کی کوشش بھی ہو سکتی ہے، جو کہ نہ خواہش پوری ہونی ہے اور نہ کوشش کامیاب ہونی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ایک غلط ایک درست معلوم ہوتی ہے۔ صرف سوچنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے کہ وہ سیاست کی کس ڈگر پر چل رہی ہے۔ کیا جو نواز شریف صاحب نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو، کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس نعرے کو بیچ کے کھیلاں پتیسے کھا گئی ہے، یا اس نعرے کو بیچ کے انہوں نے کوئی بوٹ پالش چیری بلاسم خریدی ہے؟ کیا کیا ہے؟ تو یہ تو اپنی جگہ پر ایک ہے حقیقت اور تلخ حقیقت۔ بہرحال اس کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بھگتنا ہے۔ کیوں بھگتنا ہے؟ میں یہ بات بڑے کلیئر 2 ٹوک الفاظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے لاہور کے پنجاب کے حصوں میں پھر کے دیکھیں، جو نوجوان ہیں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ملاقات کر کے دیکھیں، تو آپ کو جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، جو نواز شریف صاحب ہیں، وہ بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اور ان کا جو نیریٹو تھا، جو ان کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو وہ موومنٹ چلانا چاہ رہے تھے، وہ موومنٹ آگے نکل گئی ہے۔ لوگ جو ہیں وہ اس موومنٹ کے اوپر یا اس بیانیے کے اوپر یا اس خیال کو خرید چکے ہیں۔ تو یہ اس کا پھر ظاہر ہے کہ یہ فائر بیک ہونا ہے۔ یہ عام انتخابات میں ہو تو ہو، اگر یہ ضمنی انتخابات میں تو شاید ممکن نہیں ہے، لیکن عام انتخابات میں اس کی قیمت دینی پڑے گی پاکستان مسلم لیگ نون کو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے ایک بات آخری بات کرنے لگا ہوں وہ بھی درست کی کہ مریم نواز صاحبہ اب کس طرح الیکشن کمپین کریں گی ان حالات میں کہ جب ووٹ کو عزت کی بجائے یہاں پر کسی اور کو عزت مل رہی ہے، اور وہ بھی ان کے چچا اور ان کی پارٹی کی طرف سے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔